جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے سوال اٹھایا تھا، آرٹیکل 63A کے تحت ڈیفیکشن کلاز نافذ ہوگی یونیفیکیشن بلاک پہ اگر چیف منسٹر کا جو ووٹ آف کانفیڈنس یا نو کانفیڈنس کے حوالے سے کوئی چیز سامنے آتی ہے، کیوں خرم دستگیر صاحب کیا ہوگا؟ ابھی تک تو کاز آف ایکشن ہی نہیں ہے جس کے اوپر 63 انووک ہو۔ اگر ہم یہ بات مان بھی لیں جس طرح عزیز اربانی صاحب نے فرمایا تھا کہ اگرچہ 18ویں ترمیم میں جو تبدیلی آئی ہے وہ اگلے الیکشن کے بعد آنی ہے، میں پھر کہتا ہوں جو اگر اس کو لاگو کرنا ہے وہ لاگو چیف منسٹر پنجاب نہیں کر سکتے، لہذا انلیس ہمیں اگلے الیکشن کا ویٹ کرنا پڑے گا، کوئی قانونی معاملہ۔ دوسری بات یہ ہے لیکن وہ ساتھ مثال دے رہے ہیں کہ ہم نے وزراء کو یہاں سے برطرف کیا، کیبنٹ سے نکالا، ایگزیکٹو آرڈر میں اور آئینی معاملات میں بڑا فرق ہے۔ وہ ایگزیکٹو آرڈر میں آپ کی مرضی ہے، پرائم منسٹر کی ڈسکریشن ہے کہ وہ صرف 2 بندوں سے اپنی کابینہ چلا سکتے ہیں، ان کو کوئی بار نہیں ہے، لہذا وہ آسان کام تھا۔ جو بات آبدی صاحب نے کی میں اس کو کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ جناب شہباز شریف نے ذکر کیا کہ ایک کورٹ میں 2 سیٹس کا ذکر کیا، وہ کیس کورٹ میں نہیں ہے اب، کیونکہ اس کے اوپر ایک فائنڈنگ اسلام آباد ہائی کورٹ دے چکا ہے، جو اس سے ہونے وائنڈ اپ ہو چکا ہے۔ اس میں نے کہا ہے کہ جی وہ آرٹیکل 4 ہے کانسٹیٹیوشن کا، وہ تب اپلائی ہوتا ہے کہ اگر آپ پہلے ایک اس کے رکن بن چکے ہیں اور پھر کینڈیڈیٹ بن جائیں۔ میاں شہباز شریف پہلا حلف اٹھانے سے پہلے ہی دوسری سیٹ پہ کینڈیڈیٹ تھے، لہذا یہ ایک آئی تھنک ایشو اس پہ جوڈیکیشن ہونی ہے۔ اگر یہ کیس دوبارہ فائل ہوتا ہے سپریم کورٹ پاکستان میں تو اس کے اوپر ایک ڈیسائزو فائنڈنگ ہے، لیکن سٹے آرڈر والی بات بالکل میں ونس اینڈ فار آل بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ اور ایک بات مجھے اجازت دیتے پھر آپ، دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم نے بات کرتے ہیں میثاق جمہوریت کی، میثاق جمہوریت کو سب سے بڑا دھکا آج سے ایگزیکٹلی ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں یہاں 25 فروری کو، انہی دنوں میں 2 سال پہلے گورنر رول کے دن لگا تھا۔ میثاق جمہوریت سروائیو کیا، ختم نہیں ہوا، آگے چلا، تو یہ جو آج کا واقعہ میثاق جمہوریت کے بعد بھی چلے، اس کے بعد بھی چلے۔ عدالت اچھی ہو یا بری، جج نیک ہو یا پارسا یا جیسا بھی ہو، اس کے حکم کی عدولی جو ہے نا وہ توہین عدالت ہوتی ہے۔ کرتے تو آپ چیختے، نہیں کرتے تو یہ چیختے۔ دیکھیں ایک میں وہ گرے ایریا تھا، اس میں عدالت کے فیصلے کے تحت حکومت کو لاگو کرنا پڑا تھا، حکومت کو ضرورت نہیں تھی، لیکن بے اختیار وزیر بٹھا کے ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم آپ سے مخلص تھے۔ کچھ نہیں ملا ان کو سوائے لان تان اور گالیوں کے، ایک جھنڈے کے۔ ابھی بھی مخلص ہیں ان کے ساتھ۔ دیکھیں مخلص ہیں تو جمہوریت کو مضبوط کر، دیکھیں جمہوریت سے مخلص ہیں آپ، ایک بات ہم نے تو لڑنا ہے جی، ہم آپس میں ایک دوسرے لیکن جو 2 جنوری کو 2 جنوری 2011 کو جو ایشو کریٹ ہوا تھا کہ قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کی میجورٹی ختم ہو گئی، لیکن مسلم لیگ نون نے آپ نے ان کو دھوکہ نہیں دیا، ہم نے بجائے ووٹ آف نو کانفیڈنس فائل کرنے کے ایجنڈا لے آئے، ایجنڈے پہ بات کریں تو آئیں گے۔ میری بات سنیں، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، 45 دن کی ڈیڈ لائن میں دوست کچھ دور ہوئے تھے، 45 دن میں یہ آ گیا کہ شاید ان کے ساتھ ملیں گے، وہ مل نہیں سکے، بہرحال ان کو وہاں سے کنٹینیو کرنا پڑا اور لیکن ہم دوست قریب آ گئے تو اب ان کے پاس اور کوئی واپسی کا راستہ بھی نہیں تھا، فیس سیونگ ہے، ہم اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے۔ اگر اس پہ ایجنڈے پہ بات کرنی ہے تو اسحاق ڈار نے خود کہا ہے کہ اگر بیکاؤ پورا گلاس پانی کا بھرا ہوا ہے وہ بھی غلط ہے اور بیکاؤ پورا خالی ہے تو وہ بھی غلط ہے۔ 30% میں تو آپ خود کھڑے تھے، تو 50% میں تو اسحاق ڈار گفتگو کر رہے ہیں۔ میری بات سنیں، if a person having been elected to a house as a candidate of a political party, unless he or she withdraw from the political party and re-elect in the case of the floor crossing, he shall be disqualified. Listen, میں یہ نہیں کہہ رہا، میں ان کو پھر کہہ رہا ہوں، وہ بھی ہمارے سب بھائی ہیں آگے سیاست میں، انہوں نے بھی کرنا ہے۔ 18 کروڑ عوام کہہ رہی ہے یہ لفظ لوٹا، میں نہیں کہہ رہا، برا نہیں مانے، ان کو میرا مشورہ ہے ایک بار پھر عوام سے رجوع کر لیں۔ پیپلز پارٹی نے تو آنا نہیں، آپ کہہ رہے ہیں استعفے دیں، ری الیکٹ کے آ جائیں، آ جائیں گے یہ لوگ۔ آسما میں گارنٹی دے رہا ہوں، میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں یہی لوگ آئیں گے الیکٹ ہو کے۔ آسما میں سمجھتی ہوں کہ مجھے آج سیریسلی میں آپ پوچھے نا تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ نواز شریف صاحب نے یہ کیوں کیا ہے آج۔ دیکھیں اس وقت 45 دن تو دے دیے، نہیں 45 ڈیز دیے۔ دیکھیں آپ نے ایجنڈا ہی ایسا دیا جو وہ ایک دم تو نہیں کرتے، ان کو کم از کم 2-3 مہینے چاہیے تو اس کو پورا کرنے کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے آج آپ کی یہ جو ٹائمنگ تھی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیوں نکلے وہ لوگ وہاں سے، مطلب کیوں نہیں؟ ہم بصیرت جماعت کے سیاسی جماعت کے اگر گئے تو کولیشن میں جائیں گے، فلور کراسنگ ہماری ہونی نہیں ہے۔ لیکن آپ نے وہ اپنی پارٹی تو چینج کی، مانیکا صاحب پارٹی کون سی چینج کی ہے؟ آپ پی ایم ایل کیو سے تھے، ان
उनके टिकट पे आपने इलेक्शन लड़ा हुआ, तो हम उसी पार्टी में हैं, हमारा लेबल कोई हमने और लगा लिया। अच्छा, आप कह रहे हैं तो मानिका साहब उस पार्टी में रहते आपके लीडर बन गए नून अपने नवाज गुजारिश ये है उनके साथ कि मैं ये भी आपको याद करा दूं, अंदाजे लगा रहे हैं कौन किसको गिरा रहा है, कौन ऊपर ये भी बता दूं, मेरे ख्याल में हमारी जो इस वक्त क़यादत है, ऑपोजिशन एक दूसरे का सामना की जो क़यादत है, एहतसाब करें और एहतराम करें, और सारी बात में कोशिश ये करें कि ये 10 पॉइंट एजेंडा अवाम की फलाह के लिए। मानिका साहब आखिरी बात करें जी, बोले जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो क़यादत इस वक्त काफ लीग की है ना, PMLQ आप हैं, PMLQ हम हैं। अच्छा, लेकिन इस वक्त जो है खुद साख्ता क़यादत है PMLQ की, उनके खिलाफ भी मामला अदालत में पेंडिंग है। कैसे है जी, हम सारे इलेक्ट होके आए हैं। मानिका साहब आखिरी बात, खबरें आ रही है, मानिका साहब आखिरी बात, खबरें ये आ रही हैं कि आपको वजारतें मिल रही हैं, आपको खुराक और ज़राअत और सेहत की वजारत ताहिर जावेद और आपको मिल रही है पहले फेज में। अच्छा, मुझे कोई पता नहीं है, मैं आपसे सच्ची बात कर रहा हूँ। अच्छा, अगर मेरे भाई फैसल रज़ा आब्दी की जो पेशीन गोई है, पंजाब हुकूमत ने फैसल आब्दी की ड्यूटी लगाई है, अगर आपको वजारत मिली तो खुशी से कबूल करेंगे, वजारत मिली तो क्या करेंगे? अगर कोलेशन में हम गए तो फिर हमारी जमात का बसीयत है कोलेशन पार्टनर के जो हक हकूक होंगे वो वजारतें कबूल करेंगे, जाहिर है उस वक्त करेंगे। मुझे किसी ने कहा था, एक मिनट जाते जाते बात, मुझे किसी ने कहा था कि इनके नाम पे वजारत खुराक और ज़राअत कह देना, तुम कह दोगे तो इनको तो मिलेगी नहीं, मुझे मिल जाएगी, ये सेहत में चले जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, सारे मेहमानों को शुक्रिया अदा करती, फैसल रज़ा आब्दी, खुर्रम दस्तगीर, नौशीन सईद, अता, मानिका साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई, जो आज हमने देखा और कहा जा रहा है कि 80 और 90 की सियासत फिर से दोहराई जा रही है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम किया जाएगा, लेकिन मसला यूनिफिकेशन ब्लॉक का है, क्या इन पे डिफेक्शन क्लॉज लागू होगी या नहीं, यही एक अहम डिबेट है जिसपे हमारी गुफ्तगू के सिलसिले और तज्जिए जारी रहेंगे। इसके साथ ही इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज।